کوئی دینی مجلس منعقد ہوتی ہے، کسی دینی اجلاس کا انعقاد کیا جاتا ہے تو اس کے لیے کسی باوقار شخصیت کا بحیثیت صدر اور قائد کے انتخاب کیا جاتا ہے۔ ہم بھی اپنے آج کے اس عظیم الشان دینی بیداری اجلاس کے لیے ایک ایسی شخصیت کا انتخاب کر لیں جو علم و عمل، فضل و کمال، زہد و تقوی، فہم و فراست کا حسین سنگم ہے، جن کی علمی عظمتوں اور رفعتوں کا صرف میں ہی نہیں، ایک بڑا زمانہ ان کی مداح ہے، جن کے درس کو مقبولیت کا چرچا ازہر ہند دارالعلوم دیوبند میں نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ہے۔ میری مراد ہے دارالعلوم دیوبند کے مایہ ناز استاد حضرت اقدس مولانا توحید عالم صاحب قاسمی بجنوری دامت فیوزہم العالیہ، خلیفہ حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب محتمم و شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند حضرت والا آج کے اس اجلاس کی صدارت فرمائیں گے۔ مجھے امید ہی نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ میرے اس انتخاب کی تائید کی جائے گی۔ ہمارے اس علاقے کے بزرگ عالم دین حضرت اقدس مفتی محمد ناصر صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم مدرسہ قاسم العلوم صفدل پور رہرا و خلیفہ حضرت اقدس علامہ قمر الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند۔ حاضرین، آئیے پروگرام کا باضابطہ آغاز کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، جہاں کہیں کوئی دینی مجلس منعقد ہوتی ہے تو اس کا آغاز قرآن مقدس کی تلاوت سے کیا جاتا ہے۔ وہ قرآن کہ جس کے اندر وہ مقناطیسی کیفیت ہے جو دلوں کو کھینچتی ہے، وہ راگ ہے جو اندر کی تاریکیوں کو منور کر دیتا ہے، وہ نغمہ ہے جسے سن کر شجر و حجر جھومنے لگتے ہیں، وہ جادو ہے جو دل و دماغ کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ اس سعادت کے حصول کے لیے گزار ہوں ایک ایسے قاری قرآن سے کہ جس کی آواز میں وہ حلاوت ہے اور جس کے انداز میں وہ مٹھاس ہے اور جس کے لہجے کے اندر وہ زیر و بم ہے جو دلوں کو مست اور آنکھوں کو اشکبار کر دیتے ہیں۔ میری مراد ہے مجود قرآن قاری خوش الحان جناب قاری محمد عامر صاحب قاسمی، استاد مدرسہ قاسمیہ خادم العلوم کوتوالی دیہات سے، کہ آپ تشریف لائیں اور قرآن مقدس کی تلاوت سے آج کے اس عظیم الشان دینی بیداری اجلاس کا باضابطہ آغاز کر دے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اتقوا اللہ
سبحان الله سبحان الله. माशाअल्लाह माशाअल्लाह बहुत उम्दा बहुत उम्दा. बहुत उम्दा माशाअल्लाह बहुत उम्दा. خاشعا
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله